آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس وقت جب یہودا باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن انسان جلال پاتا ہے اور خدا نے اس میں جلال پایا ہے، اور جب کہ خدا نے اس میں جلال پایا ہے تو خدا اسے بھی جلال دے گا، بلکہ فی الفور جلال دے گا۔ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا کہ میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تم کو پیار کیا ہے، تم بھی ایسا ہی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اگر تم ایک دوسرے کو پیار کرو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پیارے بچوں، تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ آج ہم پاشکا کے 5ویں اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ پاشکائی موسم، پاشکائی ایام انتہائی خوبصورت اور بابرکت ہے۔ ان ایام کے اندر ہم جی اٹھے یسوع کا تجربہ کرتے ہیں، جی اٹھے یسوع سے ملاقات کرتے ہیں، جی اٹھے یسوع کی باتیں سنتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو حسب دستور رسولوں کے اعمال میں سے آپ نے سنی ہے، اور مسلسل ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ شاگردوں کی سرگرمیاں، شاگردوں کی منادی، بشارت اور رسالت کی باتیں، جو جی اٹھے یسوع کا تجربہ کرنے کے بعد اسی ایکسپیرینس کو، اسی تجربے کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کی ان باتوں کو سن کر جی اٹھے یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ آج بہت سارے علاقوں میں رسول جا رہے ہیں، برناباس اور پالوس انطاکیہ میں اور پھر اطالیہ میں بھی جاتے ہیں، اور آج وہ اس بات کے لیے خوش ہیں کہ غیر اقوام نے بھی ہماری باتوں کو ماننا شروع کر دیا ہے۔ غیر قوم کے لوگ بھی جی اٹھے یسوع کو مانتے اور اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی فتح ہے، اور بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اب نہ صرف یہودی لوگ بلکہ دوسرے لوگ بھی، دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ، دوسرے عقیدے کے لوگ، دوسری باتوں کو ماننے والے لوگ اب حقیقت کی طرف آ رہے ہیں، صداقت کو پہچان رہے ہیں، اور جی اٹھے یسوع کو اپنا منجی مانتے ہیں۔ یہ آج کی پہلی تلاوت کا لب لباب ہے، سمری ہے، خلاصہ ہے کہ آج شاگرد اس بات پر خوش ہیں کہ خدا نے ہمیں استعمال کیا ہے دوسری اقوام کو یسوع کے قریب لانے کے لیے۔ اس لیے وہ انتہائی خوش ہیں، وہ جماعت کو اکٹھا کرتے ہیں اور روزہ اور دعا کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ دعا میں ٹھہرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے تاکہ خدا کی قربت کو حاصل کر سکو، خدا کی نزدیکی کو حاصل کر سکو، خدا کا جی اٹھے یسوع کا تجربہ حاصل کر سکو۔ تو دعا مسیحی مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑی قوت اور طاقت ہے۔ آج صبح ہی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ آپ چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، لیٹتے دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعا ضرور کرنی ہے، دعا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے حوالے بھی دیے ہوئے تھے، پوزیشن بھی بتائی ہوئی تھی کہ 3، 4، 6 قسم کے پوسچر جو ہیں وہ بتائے ہوئے تھے۔ ایک شخص چلتا ہوا دعا کر رہا ہے، ایک لیٹا ہوا دعا کر رہا ہے، ایک بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے۔
تو مقصد یہ ہے کہ دعا میں رہنا، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، دعا میں ٹھہرنے کی کوشش کرنا، دعا کے لیے وقت نکالنا۔ خدا ہر وقت سنتا ہے، خدا ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، آپ جیسے بھی چاہیں اسے یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی سے خدا دور نہیں ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کے اندر خدا ہونا چاہیے۔ آپ ہمیشہ اسے یاد کرتے ہوئے نظر آئیں، اس کی مہربانیوں کا شکر ادا کریں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، تاکہ خدا کے ساتھ رابطہ رہے، خدا کے ساتھ ملاقات رہے، خدا کے ساتھ آپ کی بہتر انڈرسٹینڈنگ بنے، خدا آپ کے ساتھ رہے اور آپ خدا کے ساتھ رہے۔ یہی آج رسول اپنی کمیونٹی کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ دعا کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت جو مکاشفہ کی کتاب میں سے آپ نے سنی ہے، ہم ان دنوں میں مکاشفہ کی کتاب کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی تلاوت مکاشفہ کے 21ویں باب میں سے ہے، آخری چیپٹر۔ تو اس میں یوحنا رسول جو ہے وہ رویا کی بات کرتا ہے۔ ہمیشہ اس کا سارا ادب، اس کی ساری باتیں جو ہے وہ رویا کی حالت میں، وجدان کی حالت میں خدا کو وہ دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ پاک روح کی مدد سے ان باتوں کو قلم بند کرتا ہے۔ پاشکئی ایام کے اندر بڑی خوبصورت تلاوتیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور بالخصوص ان ایام کے اندر ہم تینوں تلاوتیں نئے عہد نامے سے سن رہے ہیں، یعنی کہ اب یسوع کا دور ہے۔ جی اٹھا یسوع ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہے، اسی کی باتیں، اسی کی زندگی، اسی کی بشارت اور اسی کی رسالت کی بات ہو رہی ہے۔ آج یوحنا جو ہے وہ ایک نئے پن کی بات کرتا ہے، ایک نئی فکر کی بات کرتا ہے، ایک نئی صبح کی بات کرتا ہے، ایک نئے آسمان کی بات کرتا ہے، ایک نئی زمین کی بات کرتا ہے، نئے رویوں کی بات کرتا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر جی اٹھا یسوع انقلاب لے کر آیا ہے۔ تو جب انقلاب آتا ہے تو ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، پرانی چیزیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ انقلاب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک دم سے ساری چیزوں کو تہ و بالا کر دینا، ختم کر دینا، سارا کچھ نیا سیٹ اپ، نئی زندگی، نئے رویے، نئی سوچ، نئی فکر، نئی باتیں، نیا پرسپیکٹو، کہ نئے انداز سے سوچنا شروع کرنا، نئی زندگی کا آغاز کرنا، اپنی زندگی کے اندر ایک انوکھا پن لانا، جدت لانا۔ تو آج یوحنا رسول جو یوحنا عارف ہے وہ ایک نئی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا کہ میں نے ایک نیا آسمان دیکھا ہے، نئی زمین دیکھی ہے، نیا یروشلم دیکھا ہے۔ تو جی اٹھا یسوع جس شخص کی زندگی میں آتا ہے، جو بھی نئے آدم کا، جی اٹھے یسوع کا تجربہ کرتا ہے، اس کی زندگی آٹومیٹکلی بدل جاتی ہے۔ وہ پھر وہ نہیں رہتا۔ اور اس کی خوبصورت مثال یہ ہے کہ پالوس کہتا ہے کہ اب میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، کہ اب میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرنا ہے، جو اس کی رضا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ تو ٹوٹلی بدل جانا، تبدیل ہو جانا، آپ کی زندگی کے اندر ایک نیا پن آ جانا۔ کئی دفعہ لوگ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں یار بڑا بدل گیا، اب تو تجھ میں پہلی جیسی باتیں نہیں رہی۔ تو یہ وہ تبدیلی ہے جو پاشکئی ایام کے اندر ہمارے اندر آنی چاہیے۔ ایک نیا مسیحی مومن، ایک نئی مسیحی زندگی، ایک نئی مسیحی اخلاقیات، ایک نئی مسیحی دینیات، ایک نیا پن، ایک نئی زندگی،
اگر ہم اپنی انہی باتوں سے جڑے رہیں گے تو پھر یہ پاشکی ایام ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جی اٹھا یسوع ہمیشہ انسانی زندگی میں انقلاب لایا ہے، اور یہی وہ انقلاب ہے جس کا آج یوحنا عارف تذکرہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اب میں ایک نئی رویا دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز ایک نئی طرح کی نظر آ رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ان ایام کے اندر ہم نے بھی اپنے رویوں کو بدلنا ہے، اپنی عادات کو بدلنا ہے، اپنی نفرت کو بدلنا ہے، اپنی حسد کو بدلنا ہے، اپنے کینے کو بدلنا ہے، تاکہ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جائے جو جی اٹھے یسوع کے ساتھ ہو، جو دوسروں کے لیے ہو۔ آج کا انسان اپنے لیے جیتا ہے، لیکن مسیحی زندگی کا نام دوسروں کے لیے جینا ہے۔ تو یہ نیاپن ہے جو ہم نے ان ایام کے اندر اپنانا ہے، اس نئے پن کو حاصل کرنا ہے اور اس نئی زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع مسیح ایک نیا حکم دیتے ہیں، اور وہ حکم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تمہیں پیار کیا ہے۔ یہ یسوع کا حکم عظیم، اس حکم کو حکم عظیم کہا جاتا ہے، سب سے بڑا حکم، اسی کے اندر سب کچھ ہے، اسی لیے اسے حکم عظیم کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا حکم۔ اور حکم کا مطلب ہوتا ہے ماننا، اس کے آگے کوئی کویسچن نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، وہ حکمن کہا گیا ہے۔ تو جب حکم جاری ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے سب کو سر جھکانا پڑتا ہے اور سب کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، سب کو ماننا پڑتا ہے، سب کو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوتا ہے۔ حکم سادہ سا ہے، کوئی بڑا لاجک نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے، جو تشریح کے قابل ہو، جس کی تفسیر کی جائے۔ بڑا سادہ سا جملہ ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے۔ لیکن جتنا سادہ ہے اتنا ہی مشکل ہے، اتنا ہی گہرا ہے، اتنا ہی اس کے اندر پوری کی پوری شریعت شامل ہے، پوری کی پوری یسوع کی ساری بشارت اور رسالت اور منادی اسی کے اندر ہے۔ سارا جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یہ حکم عظیم ہے۔ آج کا انسان اپنی اپنی زندگی پر جب غور کرتا ہے، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب شاید کبھی بھی اس لیول تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ ہمارے اندر بے شمار کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن اس فلنس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ یہی ہمارا راستہ ہے، یہی ہماری منزل ہے، یہی یسوع کی پیروی ہے، یہی نیا پن ہے، یہی نئی زمین ہے، یہی نیا یروشلم ہے کہ اپنی زندگی پر غور کرنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا۔ آج بے شمار آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیں کہ کیا ہم اس حکم پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم واقعی ہی ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں جیسا یسوع نے پیار کیا ہے؟ انکنڈیشنل لو ہے یہ، بغیر کسی مفاد کے وہ سب کو ایک جیسا پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے پکڑوانے والے کو بھی ویسا ہی پیار کرتا ہے اور وہ یوحنا کو بھی ویسا ہی پیار کرتا ہے۔ آج کی دنیا کے اندر محبت جو ہے وہ مفاد کی دنیا ہے۔ جہاں سے مفاد ہے وہاں سے محبت کی باتیں ہوں گی، اور جیسے ہی وہ مفاد حاصل ہو جاتا ہے پھر تو کون اور میں کون۔ آج یہ حکم عظیم جو ہے اس پر
بہت گہری طور پر سوچنا ہوگا کہ ہم مسیحی ہیں اور ہمارا یسوع، ہمارا مسیحا ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، اور کیا ہم ایک حکم کو، صرف ایک حکم، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، سارا کچھ چھوڑ دیں، صرف اس ایک حکم پر عمل کرنا شروع کر۔ فادر پرویز ایمینول اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر آج کا انسان اس حکم کو ماننا شروع کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ جنت اس زمین پر آ سکتی ہے، جس کا تصور ہم آسمانوں کی بات کرتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے، یہ کرو وہ کرو۔ ایک ہی بات ہے، ایک ہی حکم کو مان لو تو آپ اس جنت کو زمین پر لے آئیں گے، کیونکہ جب آپ سے کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، آپ کسی کا کوئی برا نہیں سوچیں گے، آپ کی پازیٹیو سوچ ہوگی، آپ حلیمی سے پیش آئیں گے، تابع داری سے پیش آئیں گے، آپ کے اندر نفرت نہیں ہوگی، آپ کے اندر حسد نہیں ہوگی، آپ کے اندر کینہ نہیں ہوگا، آپ کے اندر برائی نہیں ہوگی، آپ کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تو آپ سب کو ایک ہی اینک سے دیکھیں گے، محبت کی اینک سے، حکم عظیم کی اینک سے، کہ ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تمہیں پیار کیا ہے۔ اور اس کا پیار دیکھیں، اس کے پیار کی منزل اور اس کے پیار کا عروج اور اس کے پیار کی انتہا، کہ وہ اپنے آپ کو ہم سب کے لیے قربان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی شخص کسی کے لیے اپنی جان نہیں دیتا۔ یہ سب جھوٹے دعوے ہیں جو آج کی دنیا میں کیے جاتے ہیں۔ میں تیرے لیے اپنی جان دے دوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں ہاتھ کاٹ لوں گا، میں نسیں کاٹ لوں گا۔ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اس کے اندر آپ کا اپنا مفاد چھپا ہوا ہے، آپ بلیک میل کر رہے ہیں ایک دوسرے شخص کو، جھوٹے دعوے کر کے محبت کے۔ ایک ہی کامل محبت ہے جو آپ کے پیچھے صلیب پر آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ پیار کا اتنا خوبصورت منظر ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے جدا نہیں کر سکتے۔ آج بھی کیتھولک کلیسیا پر یہ الزام لگایا گیا، حالی بھی یسوع نے تو ہی صلیب تے چڑھایا ہے۔ بھائی یہ محبت کا عظیم نشان ہے، اس کو کیسے ہم اپنی آنکھوں سے جدا کر سکتے؟ اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے۔ یہ محبت کا ایک خوبصورت سمبل ہے اور اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی۔ آج اس دور کے اندر، آج کی دنیا کے اندر، آج کے اس تیز ترین دور میں ہم نے اپنے آپ پر غور کرنی ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ ہمارا ہادی، ہمارا رہنما، ہمارا مسیحا ہمیں کیا درس دیتا ہے اور میری زندگی کیسی ہے؟ میں نے کہا ایک ہی بات ہے، یہ نچوڑ ہے ساری بائبل کا، ساری بائبل کا ایک ہی نچوڑ ہے، حکم عظیم، تم ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تمہیں پیار کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی اچھی تعلیم نہیں ہے۔ جب یہ تعلیم پھیلنی شروع ہو جائے گی، جب اس تعلیم کا دلوں پر راج ہوگا، تو پھر کوئی برائی نہیں ہوگی، کوئی بگاڑ نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی بدی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی یسوع چاہتا ہے، یہی مسیحی مذہب کا درس ہے، یہی مسیحی مذہب کی تعلیم ہے کہ ہم نے سب کو پیار کرنا ہے۔ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سب نے ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے، ایک دوسرے کو انسان سمجھنا ہے۔ ہم تو انسان بھی نہیں سمجھتے، بڑے لوگ تو چھوٹے لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے ہیں، ان کے لیے کوئی بات نہیں، ان کے لیے اپنے مفاد، بڑے ہائی لیول پہ ان کے اپنے اپنے مفاد ہوتے، بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے غریبوں کا، یہ ہے وہ ہے، یہ سارا پروپوگنڈا ہوتا ہے۔ کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا، کوئی کسی غریب شخص کی بات نہیں سنتا، کوئی کسی کی داد رسی نہیں کرتا۔ اگر یہ کام شروع ہو جائے تو پھر فادر پرویز ایمینول کی بات کہ یہ اس دھرتی پر جنت بن جائے،
ہر شخص اپنی اپنی دوڑ میں دوڑ رہا ہے اور ہر شخص اپنی بات کر رہا ہے، اپنی ناک کے نیچے کام کر رہا ہے، اسے دوسرے کا کوئی احساس نہیں۔ آج کی دور کی یہ تصویر ہے اور آج کے دور کی یہ منظر کشی ہے کہ آج کا انسان، آپ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ ساتھ نہیں ہیں۔ آپ کے اپنے آپ کے ساتھ رہنے والے، 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ سب فیک چل رہا ہے، سب باتوں کی بات ہے، سب عجیب منظر اور عجیب زندگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں یسوع ایک بڑا حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو جیسے میں نے تمہیں پیار کیا ہے۔ آئیں اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ آپ کے دل کی تختی پر لکھا ہونا چاہیے کہ میرا مسیحا، میرا ہادی، میرا یسوع جس کو میں مانتا اور مانتی ہوں، وہ یہ حکم دے رہا ہے، تاکید نہیں کر رہا، حکمن بات ہو رہی ہے، جو آپ کے لیے فرض ہے، لازم ہے کہ آپ نے اس کا حکم ماننا ہے۔ اس کے باوجود ہم اس حکم کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ تو جب نہیں بناتے تو پھر ہماری زندگی کے اندر مسائل ہی مسائل ہیں۔ آج کا ہر انسان، انڈیویجول شخص اتنے مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی ڈپریشن ہے، اتنا پریشر ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک شخص کی زندگی کے اندر اتنی مسائل ہیں، اس کی سوچ ختم ہو چکی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے۔ اتنا پریشر کے ساتھ ہم جی رہے، چاہے فیملی لائف ہو، چاہے کوئی اور لائف ہو، ساری انسان جو ہے وہ ایک پریشر کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرنا چھوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم انسان نہیں سمجھتے۔ تو آئیں اس کے اس حکم کو ماننے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پاشکائی ایام کے اندر یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو آج پاشکا کے 5ویں اتوار پر ہمیں ملی ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے جیسے میرے مسیحا نے مجھے پیار کیا ہے۔ آئیں اس کی پریکٹس کرنا شروع کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کریں، اسے اپنی دل کی تختیوں پر لکھنا شروع کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر روز اس حکم کو ریپیٹ کریں۔ ہر روز صبح اٹھ کر اس حکم عظیم کو پڑھیں، دہرائیں، غور کریں۔ ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے۔ خدا آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔